آپ پروف کرو. ہم نے تو چیلنج دیا سارے ملاؤں کو کہ پروف کرو میرے سوال کو, رسول اللہ کے رسول کیسے تھے, پروف کرو نا. یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر رسول نے کہہ دیا تو مان لیا؟ جو چیز لکھی ہے اس کو پروف کرنی ہوگی. رسول اللہ کے رسول نہیں ہے, ایک فیک رسول ہے. بات آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. I will take revenge of him. میں اس سے بدلہ لوں گا. آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, when it is said to him, pray, read this, he will say, I am not learned. جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں ان پڑھ ہوں. اور جب سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, جب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو پہلی وحی جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اقرا, پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. ہو بہو جو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے. جب آپ پڑھتے اولڈ ٹیسٹمنٹ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, اس میں لکھا ہے کہ حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی زیرائی بین جیروسلم. ہی از موسٹ سویٹ, ہی از آل ٹوگیدر لولی, ہی از مائی بیلوڈ, ہی از مائی فرینڈ, او ڈاٹر آف جیروسلم. اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت پیار کرنے والا ہے, وہ میرا دوست ہے, وہ میرا چاہنے والا ہے, او ڈاٹر آف جیروسلم. اس کے اندر جو لفظ محمدم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ بہت پیار کرنے والا ہے. محمدم سیمیٹک لینگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الہ مطلب خدا, اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم, خدا کو رسپیکٹ کے لیے. اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں, جو اس تقریر کے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی, کہ وہ لوگ مانیں گے ایک ان پڑھ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توراہ اور انجیل میں. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توراہ اور انجیل میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں, ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے, اور ان کا نام احمد ہے, وہ بھی آئے گا بائبل میں. جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں, عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے, فرض ہے, لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں. جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever. میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر, ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں, and when my Father will send you the comforter he will testify me. اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے, آپ کے ساتھ رہنے کے لیے, وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں
verse number 7 में, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में लिखा है, nevertheless I tell you the truth, मैं आपको हक बात कह रहा हूं. It is expedient for you that I go away, क्या आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं. For if I go not away, the comforter shall not come, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उस मोहसिन को भेजूंगा. For if I depart, shall he come, मैं जाने के बाद ही वो आ सकता है. ये कंफर्टर, ये मोहसिन का जो जिक्र हो रहा है, जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल में, लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पैराक्लिटोस. पैराक्लिटोस के मतलब है मोहसिन, कंफर्टर, काइंड, दयालु, लेकिन सही लफ्ज है पेरिक्लिटोस. पेरिक्लिटोस के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो तारीफ के लायक है. तर्जुमा हो जाता है अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. चाहे वो पैरिक्लिटोस है या पेरिक्लिटोस है, चाहे वो मोहसिन है, रहमत वाला है, या अहमद है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये चारों मानी अल्हम्दुलिल्लाह हू बहू आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं. कुछ लोग, कुछ ईसाई कहते हैं कि ये मोहसिन जिसका जिक्र हो रहा है, कंफर्टर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो रूह कुद्दूस है. तो मैं उनसे कहता हूं, इस कंफर्टर, इस मोहसिन के आने के शराइत है, और एक शराइत है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना जरूरी है. जब ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे फिर ही ये मोहसिन इस दुनिया में आएगा. हम जानते हैं कि द होली स्पिरिट, रूह कुद्दूस, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे. ही वॉज इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ. जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस टाइम थे. ये रूह कुद्दूस जिसके बारे में ईसाई कहते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे. शरत कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना जरूरी है, तब ही ये मोहसिन आएगा. तो अगर ये मोहसिन रूह कुद्दूस है, तो बाइबल में कहा गया है कि रूह कुद्दूस ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे. जब एलिजाबेथ की कोख में जब थे उस टाइम रूह कुद्दूस थे. ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के पहले रूह कुद्दूस थे. जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में थे उस टाइम भी रूह कुद्दूस थे. तो ये मोहसिन रूह कुद्दूस हो ही नहीं सकता. ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. मैं और एक आखिरी पेशन गोई आपके सामने पेश करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, न्यू टेस्टामेंट से, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में लिखा है. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. इस पेशन गोई में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, I have many things to say unto you. मुझे बहुत कुछ चीजें आपसे कहना है, but you cannot bear them now. लेकिन आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे. He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. वो जब हक का इंसान आएगा, वो आपको सारी बातें कहेगा. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा. He shall glorify me. वो मेरी तारीफ करेगा. ये पेशन गोई सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इशारा कर रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र है कि वो आखिरी पैगंबर है, ईसाई मजहब की किताबों में भी. इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही सिर्फ कुरान में कहा गया है कि वो आखिरी पैगंबर है, लेकिन मुख्तलिफ मजहबी किताबों का मुताला करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सारी मजहबी किताबों में है. ना ही कुरान में, लेकिन हिंदू मजहबी किताबों में, पारसी मजहबी किताबों में, बुद्ध मजहबी किताबों में, यहूद मजहबी किताबों में, ईसाई मजहबी किताबों में साफ तौर पे. क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. तो आखिरत के दिन पे कोई भी शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर है. जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे, और उनका
پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے, سورہ کوثر سے, سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے, اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں, اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.